کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی، لیکن ہم بے وفا ہیں. کس کس کے ساتھ بے وفائی کی، کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے. اللہ اکبر. ماں کی ممتا تھی. رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے. اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا. اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے. ان کو وہاں لا کے ڈالا، بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے آواز لگائی، ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا، کھانا کھلانے والا؟ ہے کوئی؟ جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا. ان کی امی نے کہا، او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں. انہوں نے کہا، مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں. وہ کہا، ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں. کہا، میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے. وہ کہا، تو نامحرم ہے، اجنبی ہے، میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا، مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے. تو ماں باہر نکل کے آئی، دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا، ہاتھ پیر کٹے ہوئے، آنکھ کٹی ہوئی. بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی، میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا؟ تو رو کر کہتے، امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا، اللہ نے میرا یہ انجام کیا. اللہ اکبر. ماں سے رہا نہ گیا، ماں نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں، نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے. مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے، مجھے بھی اٹھا لے. اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں، ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا. ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے؟ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں، شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ کا ادب کرو. آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں. کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں. میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ، توجہ کریں یا اعلیٰ حضرت فرمانے حدیث کی روشنی میں، کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ پہلے اجازت لیا کرو. ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو، اور اگر ماں باپ اجازت دے تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں. جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو، اور جس نے پیدا کیا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس کو آنکھیں نکالتے ہو، اس کے سامنے چلا چلا کے باتیں کرتے ہو. سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا، اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی. اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو، راضی کرو. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا. میں جلدی چل رہا ہوں، تشریح کا وقت زیادہ نہیں. آج مجھے بتاؤ، داڑیاں بڑی کر لی، دل کا کیا حال ہے؟ ٹوپیاں خوبصورت پہن لی، دل کا کیا حال ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن لیے، دل کا کیا حال ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سوار لیا، لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں، بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی. آپ کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 2 وجہ ہے، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے.